کی پیشکش ہے، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رحم کرو اہل دنیا پر، تم پر رحم کیا جائے گا عرش بری پر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دور حاضر کی عظیم علمی، روحانی اور محبوب شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال؟ الحمدللہ۔ ناظرین، حضرت کی شخصیت کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت بیک وقت ایک عظیم مفسر قرآن، ایک جید استاد الحدیث اور انتہائی معتدل و عمیق فقیہ ہیں۔ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ آپ کو تمام ہی روحانی سلسلوں یعنی سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردی اور نقشبندیہ میں خرقہ خلافت حاصل ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا اسٹرکچر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ناظرین، اس پروگرام کے 3 مین سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آپ کی شرعی مسائل کی، جن کا حل آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں بات کی جائے گی آپ کے روزمرہ کی نفسیاتی اور روحانی مسائل پر، جن کا حل حضرت آپ کو مرمت فرمائیں گے۔ اور اس کا تیسرا حصہ انتہائی انٹرسٹنگ، کیونکہ اس میں بات کی جائے گی آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ ناظرین، خواب کسے نہیں آتے، یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی انٹرسٹنگ اور مسٹیریس حصہ ہے، اور اس میں بعض اوقات آپ کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات تنبیہ، اس لیے ان کا ٹھیک ان کی تعبیر کا معلوم ہو جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت والا، جن کو اس خوابوں کی تعبیر میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت سے گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے معذرت کروں گا کہ پچھلے ہفتے کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ لائیو بات چیت نہ کر سکے، اور اس وقت بھی تھوڑا سا ڈیلے آ گیا۔ ہماری ٹیم اس وقت ان ٹیکنیکل پرابلمز کو ٹیکل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا ان چیزوں کا سامنا آئندہ کبھی نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی کشکول معرفت کے وجہ تسمیہ پر، کہ اس پروگرام کا نام کشکول معرفت کس حوالے سے رکھا گیا، اور حضرت نے آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اب ہم آج کے پروگرام میں حضرت سے گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کو نخلا گرل کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا، جیسا کہ 10 مارچ کو آپ کی سرپرستی میں انہوں نے نخلا گرل اینڈ پارٹی ہال کا افتتاح کیا، اور خصوصاً اس میں جو انہوں نے سب سے زیادہ ہینڈ سلاٹرڈ حلال فوڈ کے حوالے سے جو خدمات پیش کی، تو ایک طرف ہینڈ سلاٹرڈ حلال گوشت اور اتنا لذیذ کھانا، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو نور علی نور ہے۔ ہم خود بھی موجود تھے، فیس بک پہ آپ کے فینس نے بھی اس کو بہت لائک کیا۔ کھانا بھی بہت لذیذ، کباب ہوں یا قورمہ، چکن ہو یا بریانی، ماشاءاللہ ہر چیز ہی ان کی ایسی تھی کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ تو حضرت، اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، آپ کے ادارے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہ اتنا خوبصورت پروگرام جس میں ہم اس وقت لائیو دنیا بھر میں جہاں جہاں یوٹیوب ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نخلا گرل کے حوالے سے یہ ایک بڑی اچھی تبدیلی ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہینڈ سلاٹرڈ یعنی ہاتھ کے ذبیحے کا اہتمام کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں حلال حرام کے حوالے سے بہت زیادہ کیئر لیسنس بھی پائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس سلسلے میں جو ہے کانشیسنس بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ کانشیس اس سلسلے میں، بہت سے لوگ بہت زیادہ کیئر لیس ہیں اس سلسلے میں۔ تو اس میں یہاں جانتے ہیں کہ جھٹکے کا اور مشین ذبیحہ بھی ملتا ہے، اور ایسا مشین ذبیحہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے وہ بھی ہے، ایسا ہے کہ جو نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ یہ کس قدر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہاں پر جو دیندار طبقہ ہے، جو محتاط طبقہ ہے، ان کو اس بارے میں بہت زیادہ تشویش رہتی ہے، کنسرن رہتا ہے کہ بھی یہ حلال حرام کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا ریسٹورنٹ مل جائے، ایسا کوئی وہ ہمیں پارٹی ہال ملے کہ جس کے اندر ہاتھ کا ذبیحہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیندار لوگ خود جانور ذبح کر کے گوشت لا کے وہ ریسٹورنٹ والوں کو دیتے ہیں کہ بھی اس کی ہمیں کیٹرنگ کر دیں ہماری شادی بیاہ کے سلسلے میں۔ تو یہ ہمارے دوست جو ہے سید اصفر قادری، یہ کینیڈا سے یہاں موو ہوئے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ہجرت کو قبول فرمائے، برکات عطا فرمائے۔ انہوں نے وہاں کینیڈا میں کیلگری میں بھی المنیر ریسٹورنٹ کے نام سے
میرے یہ مرید ہیں اور محبت کرتے ہیں، تو اس عقیدت میں انہوں نے اس کا المرید نام رکھا۔ تو وہ بھی ایک کامیاب ریسٹورینٹ ہے جو وہاں الحمدللہ چل رہا ہے۔ اب میرے ایک اور مرید ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہاں انہوں نے نخلا گریل کے نام سے یہ ریسٹورینٹ کھولا ہے، اور نخلا آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور کھجور کا جو پھل ہے وہ ایک مکمل ڈائٹ ہے اس نسبت سے، اور جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ کھجور کا درخت انسان کی مثل ہے، انسان کے مماثل ایک درخت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا تھا، تو کوئی بھی جواب نہ دے سکا، تو پھر آپ ہی نے بتلایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے جو انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ تو اسی نسبت سے اس کا یہ نام رکھا، بابرکت نام ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ 10 مارچ کو وہاں جب اس کا افتتاح ہوا تو یہاں نیو یارک کے معززین اور دانشور، صحافی، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی جو ہے وہ ایکسپرٹس کافی موجود تھے، اور ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی لیڈیز اور جینٹس کی، اور باپردہ اہتمام تھا۔ اور یہ ہینڈ سلاٹر کا یہ خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ نظم کیا گیا تھا، اور کھانا واقعی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت لذیذ تھا۔ واقعی وہاں اس وقت لوگوں کا بھی یہ تاثر تھا کہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک ایسا جو لذیذ، ٹیسٹی اور خوشبودار کھانا، یہ ایک جس کے اندر ایک گھر کا سا جو ہے لطف آئے، تو ایسا کم ہی دیکھا ہے۔ زیادہ مرچ مسالہ بھی نہیں ہے اور کرارہ بھی اس قدر ہے کہ لوگ واقعی کہ وہ قورمہ کھایا تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے، بریانی کھائے تو جھوم رہے ہیں، اور کباب تو ایک نہیں 10 قسم کے کباب، ان کے نام بھی نہیں سنے، وہ طرح طرح کے کباب تھے، شیش کباب ہے اور چبلی کباب ہے، گولا کباب ہے، تو کئی طرح کے کباب، تو نام لیتے ہی جو ہے وہ منہ میں پانی آنے لگے۔ بالکل، اس وقت میرے بھی منہ میں پانی آ گیا، آپ کی تو واقعی یاد آ بہت گیا۔ جو ہے مزہ آیا۔ اس لیے اب ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کمیونٹی کو ان کے لیے سپورٹ بھی کرنی چاہیے کہ ان کو جو ہے یہ اس میں جب انہوں نے پورے ہاتھ کے ذبیحے کا اہتمام کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مشینی ذبیحے سے مہنگا پڑتا ہے، اور ریسٹورنٹس والے، بزنس والے اس لیے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ انہوں نے جب یہ قربانی دی، اور میں نے خاص طور پہ شرط لگائی کہ اگر میری سرپرستی تمہیں چاہیے، دعائیں چاہیے، تو ہینڈ سلاٹر، اس لیے کہ مشینی ذبیحہ جب میں نہیں کہتا کہ اگر شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہے تو بھی حرام ہے، ایسا نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن ہینڈ سلاٹر جو ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے اس میں سبھی اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں، اس کی حلت میں کسی کو سوال نہیں ہے۔ مشینی ذبیحہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو سوال ہے، شبہ ہے، لہٰذا اس میں جب کسی کو کوئی شبہ اور سوال نہیں تو ایسا کام کریں کہ جس میں سب لوگ، ہر نظریے کا آدمی اس میں اکوموڈیٹ ہو جائے، اس لیے اس کا اہتمام کیا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ رزق اور یہ حلت حرمت کے حوالے سے کھانا پینا جتنا پیور ہوگا تو اعمال صالحہ جو ہے وہ اتنے ہی پھوٹتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ حلال طیب میں سے کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ پاکیزہ حلال طیب کھانے کا حکم فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو۔ گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ حلال طیب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے اعمال صالحہ کرنے کا جو وہ مدار اور بنیاد بنے گی، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکات دیں گے۔ اس لیے میں نے بھی وہاں جو ہے وہ 4 دن وہاں لوگوں کے ساتھ وزیٹیشن اسی جگہ پر نظم بنایا تاکہ لوگ آئیں، اور یہ ایک نئی چیز ہے جس سے وہ انٹروڈیوس ہوں اور ان کو بھی برکات ملے اور لوگوں کو بھی ایک پاکیزہ حلال طیب جو ہے غذا میسر آ جائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین ماشاءاللہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ نخلا گرل یہ بہت بڑی کمیونٹی کی سروس ہے، اور خاص کر ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ حلال حرام کا ہمیشہ کوشچن رہتا ہے، تو اس سلسلے میں بالکل مسنون طریقے سے ہینڈ سلاٹرڈ گوشت آپ کو یہاں پہ پرووائڈ ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ حلال ہے بلکہ بہت ہی لذیذ، میں تو خود ادھر جا چکا ہوں 2-3 دفعہ، اور ماشاءاللہ وہاں کے تو کباب ہیں، آپ حتیٰ کہ نان بھی لے لیں تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی، میں تو ابھی سوچ کے میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جائیں وہاں پہ ٹرائی کریں، یہ ان کی وہ ہیلپ بھی ہوگی، ان کا حوصلہ افزائی بھی ہوگی اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کمیونٹی کی سروس کا اور دینداری کے حوالے سے اتنا بڑا قدم لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ شیطان بھی وسوسے سے ڈالتا ہے، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ ان کو یہ تھوڑا سا مہنگا بھی پڑ رہا ہے ہینڈ سلاٹر کی وجہ سے، تو شیطان کے وساوس بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سب متحد ہوں گے، ہم سب اس چیز کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، کمیونٹی کی خدمت سمجھیں گے، تو انشاءاللہ یہ سارا
جو ہے ان کا یہ مرحلہ نکل جائے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی، اور ہمارے لیے دین دنیا کا انشاءاللہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ تو ناظرین، اب ہم مزید حضرت سے مختلف آپ لوگوں سے کی کالز بھی لیں گے، اور اسی اسنا میں ہم حضرت سے مختلف ٹاپکس پہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے، جس سے آپ کو روزمرہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو ڈفرینٹ ایک ایریا ملے گا تھاٹس کے لیے، اور ہر طرح سے مفید ہوگا۔ تو اس وقت ہم حضرت سے بات کرتے ہیں کچھ سیاست کے حوالے سے۔ پاکستان کی سیاست کا اس وقت کس کو معلوم نہیں، اور سب کے لیے یہ بہت کنسرننگ بھی ہے وہاں کے حالات۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں آپ کہ پاکستان میں ماشاءاللہ یہ الیکشن کا وقت ہے، اور شفاف چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے الیکشن ہو جائیں اور اچھی حکومت آ جائے، تو کیا تبدیلی کی کیا آپ اس میں امید دیکھتے ہیں؟ کیا کرن آپ کو نظر آئے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لہٰذا ان امور پر یا ان سیاسی جو صورتحال پر کوئی تبصرہ کرنا یہ ظاہر میری بساط سے باہر ہے۔ میں تو ایک جو وہ مسجد کا امام ہوں، گوشہ نشین آدمی ہوں، اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ زیادہ کوئی میں رائے نہیں رکھتا۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ اس طور پہ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ایک اسلامی ملک کی بنیادوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تعمیر و ترقی کس چیز میں رکھی ہے، وہ ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ اللہ نے مومن کی ترقی کسی اور راہ میں رکھی ہے، اور کافر کی ترقی کسی اور راہ میں رکھی ہے۔ تو مومن اور کافر کی ترقی کے راستے جدا جدا ہیں۔ اس لیے مجھے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کی ترقی کے راستے جدا جدا ہیں۔ اگر مسلمان مومن جو بھی چاہے کہ اس راہ سے مجھے ترقی و عروج ملے جس راہ سے کفار پا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، اور کافر جو مومن کے راستے میں آ کے ترقی حاصل کرنا چاہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا بغیر ایمان کے۔ ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان کی ترقی کی بنیادی کچھ اور ہیں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، لہذا وہاں پر اسلامی طریقے پر، اور اسلامی جو طریقہ ہے اس کی بنیاد دل ہے، قلب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شفاف حکومت آ بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ شفاف الیکشن ہونے کے بعد ایماندار حکومت بھی آ گئی تو سوال تو یہ کہ اس حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں جو حزبی اختلاف جو ہے، اپوزیشن جو ہے، وہاں اب تک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ کبھی بھی اپوزیشن نے جو گویا کہ گورنمنٹ کو اور حکومت کو کام کرنے دیا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک 63 سال کی تاریخ، کیونکہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے پورے 5 سال کیے ہیں، ورنہ خود جو میڈیا پر آپ صبح شام سنتے ہیں کہ 63 سال کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے پورے 5 سال نہیں کیے۔ اب کیوں نہیں کیے؟ یہ کیوں کے اندر آپ اس چیز کا جواب ڈھونڈ لیں گے۔ اس لیے نہیں کیے کہ اپوزیشن مستقل اس کے پیچھے لگی رہی ہے، کہیں تو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا، کہیں جو ویسی وہ قتل ہو گئی، کہیں کسی اور انداز سے، تو 5 سال پورے نہیں ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن موقع ہی نہیں دیتی کسی ایماندار یا بے ایمان حکومت کو کہ اپنی مدت ہی کم سے کم پوری کر سکے۔ اب یہ حکومت جو ہے، یہ تو آپ خود سیاست کی دنیا کو مجھ سے اچھا جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے 5 سال کیسے پورے کیے ہیں۔ بے حسی اور جناب کرپشن اور جناب کسی قسم کے فریب اور دھوکہ اور ظلم اور زیادتی دھونس کے ساتھ اس نے 5 سال پورے کر ہی لیے، کیونکہ ایک ریکارڈ بنایا کہ 5 سال پورے کیے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ملک میں کیا ہے۔ تو اصل میں بنیاد وہی ہے کہ پہلا فساد جو کائنات کے اندر ہوا اس کی بنیاد حسد اور کبر تھا، اور وہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کے درمیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، ملائکہ سے کہا، ابلیس سے کہا، تو گویا کہ وہ پہلا الیکشن اور سلیکشن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا وہ الیکشن اور سلیکشن کیا کہ جس میں فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے کہا نہیں، وہ اپوزیشن میں چلا گیا، میں کہا میں نہیں کرتا۔ نہ کرنے کی بنیاد کیا نکلی؟ حسد اور کبر نکلا۔ اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس نے کبر کیا، کیونکہ کبر کا خلاصہ ہے حق کو نہ ماننا، اور حسد کا خلاصہ ہے دوسرے کی ذلت چاہنا۔ بس یہ دونوں عنصر آج ہر بندے میں موجود ہیں، حکمران ہو یا عوام،
ایک تو حق کو نہ ماننا، یہ کبر. اب اگر شفاف ایماندار حکومت آ بھی گئی اور اس نے ایک حق بات کہی جو قوم و ملت کی ترقی کا تعمیر کا باعث ہوگی، تو اپوزیشن کبھی نہیں چاہے گی کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہیرو بن جائے اور اگلے 5 سالوں میں پھر اسی کو ووٹ ملے. وہ ضرور اس میں کیڑے نکالے گی، نتیجہ یہ ہے کہ بات جو ہے ساری خراب ہو جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اگر وہ غلط بات کہیں کہ غلط تو غلط ہے ہی، تو کہ حق کو نہ ماننا یہ کبر ظاہر ہوگا. اور پھر حسد ہوگا کہ بھی دیکھیں یہ اگر بن گئے تو ہیرو بن جائیں گے، لہٰذا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لوز گھسوٹ کے اندر جو ہے وہ ملک اور عوام جو ہے، ملک ملت جو تباہ ہوتے رہیں گے. تو بڑا مشکل ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ شفاف اور ایماندار حکومت آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی آ جائے. ہاں الا یہ کہ یہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو اپنے قلوب کا تزکیہ کرے، اس میں سے حسد کا عنصر نکالیں اور کبر کا نکالیں. یہ سوچ لیں کہ ملک و قوم کی جس میں فلاح ہوگی اس حق کو ہم مان لیں گے، اور سامنے والا اگر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر آگے بڑھ رہا ہے، ہیرو بن رہا ہے، تو ہم اس کی عظمت کو سلام کریں گے، اس سے ہم حسد نہیں کریں گے. تو یہ دو مرض اگر نکلیں گے تو پھر جا کے ہم امید رکھ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قلب سے ان دو امراض کا پاک ہونا آسان نہیں ہے. تو لہٰذا ابلیس نے وہی کیا کہ اس اپوزیشن بنا اور آج تک اسی کا فساد چلا آ رہا ہے کہ حسد و کبر. اس لیے مشائخ نے لکھا کہ سب سے پہلے گناہ جو اس کائنات کے اندر ظاہر ہوئے اور میں وہ حسد اور کبر تھے. یہی سارے کے سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے، اسی سے اب باقی سارے گناہ پھوٹتے ہیں. لہذا جب تک قوم اور حکمران کا تزکیہ نہیں ہوگا اور ان کے قلوب صاف نہیں ہوں گے، اور جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی ہمیں چاہیے، وہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو ہم اس کو سلام کرنے کو تیار ہیں، تو اس وقت تک ملک کے اندر کوئی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ حضرت، آپ نے ماشاءاللہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ تھا اور اس کا آپ نے بڑا دو ٹوک حل ہمیں بتا دیا. الحمدللہ. آپ کا انالیسس بہت ماشاءاللہ زبردست ہے. تو ناظرین آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. دیکھا آپ نے حضرت کا انالیسس بالکل قرآن اور سنت کی روشنی میں. حضرت نے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا کوئی بھی ڈنر اس ڈسکشن سے خالی نہیں ہے، کوئی مجلس اس ڈسکشن سے خالی نہیں ہے. تو بات وہی ہے جو حضرت نے بڑے زبردست انالیسس میں فرما دی کہ اپنے دل کا تزکیہ کر لیں. یہ حسد اور کبر یہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ ہر قسم کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں ذیشان ٹورنٹو سے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان کا سوال ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان صاحب. اب درست ہے حضرت کا سلام، بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے آج بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ. ہاں مولانا صاحب کا میں بیان سنتا رہتا ہوں اس پہ انٹرنیٹ پہ، بہت دل کو سکون ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اور ایمان جب بھی سنتا ہوں تازگی محسوس کرتا ہوں اپنے ایمان کی. بس مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ میں سیدھے پن کے گھٹنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کی سیدھے گھٹنے میں آپ کی تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس کا کیا حضرت آپ کو حل بتاتے ہیں. جی حضرت. اس سلسلے میں آپ ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ زیتون کے تیل میں دم کریں، اور یہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ 11 سانس میں پڑھنی ہے. کہ ایک سانس میں آپ نے بسم اللہ سے لے کے آمین تک پوری سورہ فاتحہ ختم کرنی ہے. اس طرح 11 مرتبہ آپ پڑھ کے گھٹنے پہ پھونک بھی لیں، دم کر لیں، اور زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس متاثرہ حصے پہ مالش کریں. 11 دن آپ بلا ناغہ صبح شام 2 ٹائم مالش کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحم سے بالکل آپ کو افاقہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے حضرت کے ساتھ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مسلسل کالز اور ای میلز کے ذریعے. تو ہمارا فون نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شرعی مسئلہ ہو یا آپ کا روحانی مسئلہ یا آپ کی کوئی روزمرہ کی کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا آپ حل چاہتے ہو، یا آپ کو کوئی خواب ایسا ہو جس کی آپ تعبیر چاہتے ہو، تو آپ ضرور کال کیجئے. ہمارا نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے. اور اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ کہیں بھی نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. تو we'll be right back.
ہم آن ایئر ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے، اور اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں ایوری ٹیوزڈے رات 9 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. ناظرین، یہ یوٹیوب چینل پہ یہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ حضرت کی ویب سائٹ muftimunir.org پہ جا سکتے ہیں. www.muftimunir.org، اور اس پہ آپ لائیو اسٹریمنگ پہ کلک کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کھل جائے گا. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کہیں وہ ایرر آ رہا ہے یا کچھ اٹک رہا ہے تو آپ اس کو ریفریش کریں ونڈو کو، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بغیر کسی پرابلم کی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ناظرین، ہم کالز کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت نعمان موجود ہیں کیلگری سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نعمان صاحب، آپ دونوں حضرات کو میں ادھر سے بہت بہت السلام علیکم دوبارہ سے. وعلیکم السلام. مجھے سب سے پہلے حضرت کا شکریہ ادا کرنا تھا. جی حضرت نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا ٹی وی پہ، تو کسی اور کو بتائے تھے آنکھ کے لیے نا، الحق الحی القیوم الحق یا نور. تو میرے بیٹا جو ابھی 10 مہینے کا، اس کی آنکھ سے نا پانی آتا تھا. اچھا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب 1 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد سے نا اگر یہ صحیح نہیں ہوئی آنکھ تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. تو میں نے کیا کیا، میں نے جب وظیفہ شروع کیا میں نے یہ نیت کی کہ بس فوراً صحیح ہو جائے گا اس سے. اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ 1 ہفتے میں صحیح ہو گیا اس کا. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو آپ کو. اور حضرت مجھے ایک دوسرا مسئلہ بھی پوچھنا تھا آپ سے کہ وہ اکثر ہم لوگ جیسے میں عربی کی مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے جو وہ سنت کا اتنا اہتمام نہیں کرتا ہو، اور خاص طور پہ اس کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی شلوار یا پینٹ بھی پہنی ہوتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ میں مقتدی کی حیثیت سے کیا میں نماز پڑھاؤں نماز ختم کرنے کے بعد، کیا میں وہی نماز میں اتفاق کر لوں؟ جی شکریہ. اب ہم حضرت سے سوال اس کا پوچھتے ہیں جواب. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. جی حضرت. اس کے لیے ایسا ہے کہ جو آپ نے آپ کے بچے کی آنکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی، تو سب سے پہلے اس کی آپ کو مبارکباد. الحمدللہ وہ وظیفہ واقعی بہت مجرب ہے کہ الحی القیوم الحق والنور. تو آنکھ کی جملہ امراض جتنے اس میں بہت نافع ہے. میں آپ کے بچے کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. باقی جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ کہ آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز جماعت کے ساتھ آپ نے اس امام کے پیچھے پڑھ لی ہے تو نماز آپ کی درست ہے. اس لیے کہ تکبر کی نیت سے ٹخنے سے نیچے تہمت کو لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے وہ تہمت ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے اور اس حال میں نماز پڑھ لی تو لیکن وہ نماز ہو گئی، وہ واجب الاعادہ نہیں ہے، اس کے اعادہ واجب نہیں ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جو وہ ٹخنے کے نیچے نماز اور تہمت جو ہے لٹکائی ہوئی ہے اور تکبر نہیں ہے، تکبر سے انسان خالی ہے، ویسے کسی اور عذر کی وجہ سے لٹکی بھی ہے تو ان کے ہاں وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. حنفیہ کے ہاں اس میں جو ہے وہ سختی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کراہت ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جو ٹخنوں سے نیچے تہمت لٹکا ہوا ہے بھلے تکبر ہے یا نہیں ہے تو نماز بارر ہو گئی اور وہ واجب الاعادہ نہیں ہے. جی مبارک ہو نعمان صاحب آپ کے ماشاءاللہ بیٹے کا. ناظرین آپ نے یہ سنا ماشاءاللہ یہ حضرت کے آپ بتانے میں کتنی تاثیر ہے. بے شک کہ اللہ کے ناموں سے نفع پہنچتا ہے، لیکن یہ حضرت کے بتانے میں کس قدر تاثیر ہے، حضرت کس درد دل سے بتاتے ہیں، پھر آپ کے لیے کس درد دل سے دعا کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ حضرت کی شخصیت سے، حضرت کے بتائے ہوئے وظیفوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی پرابلمز دور ہوں گے، اس سے ہمیں خوشی پہنچے گی، اور آپ لوگوں سے زیادہ حضرت آپ کی اس کامیابی سے خوش ہوتے ہیں. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دانش ہیں فلوریڈا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دانش صاحب، پہلے تو مجھے بہت مبارکباد دلائیں حضرت کو. اس پروگرام کے ذریعے کافی لوگوں تک حضرت کی جو علم ہے اس کا ذریعہ یہ بنا پروگرام. جی بالکل. اور حضرت سے مجھے بس اپنی مطلب دعا
بیسکلی دعا کے لیے کہنا تھا کہ میری حضرت دعا کریں، اور حضرت کا پروگرام بہت مسلط ہے، بہت زبردست ہے، بہت سے لوگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل، بس یہی مجھے بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبت کا. ہم حضرت سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں. ماشاء اللہ دانش صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک ذریعہ بنا ہے ہمارا یہ پروگرام، اور بطور ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ دین کی خدمت لے رہا ہے. اس لیے کہ دین کو قائم رکھنا، دائم رکھنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہ جو اس پر کا حق ہے، بندہ اس کی خدمت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے استعمال کر رکھا ہے. اور لکھا ہے امام رومی نے کہ بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی ناز نہ کرے کہ میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں، بلکہ وہ شکر کرے اس بات پر کہ بادشاہ نے اس نوکری پہ اس کو لگا رکھا ہے. تو بات وہی ہے کہ ہم دین کی خدمت ہم سے اللہ لے رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، ہم اس کو قابل شکر سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے قبول کر رکھا ہے. اور آپ کی محبت کے حوالے سے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دین دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیاب فرمائے. ماشاء اللہ حضرت لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یہاں پر، تو یہ آپ ماشاء اللہ آپ جیسی شخصیت جو اللہ کے یہاں بہت مقبول بھی ہے، ان کی محبت تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی محبت اللہ سے، محبت دین سے لگا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ اولیاء سے محبت کرنا ان کے لیے بھی تو بہت فضیلت کی بات ہے ماشاء اللہ. بالکل. تو بہت ہی ناظرین بہت شکریہ آپ کا. یہ پروگرام آپ لائک کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں موجود رہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جمیل صاحب ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضرت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی جمیل صاحب. جی حضرت بہت زیادہ جو دوست احباب ہیں وہ آپ کے ہیوسٹن کے ٹرپ کا پوچھ رہے ہیں، تو اگر وہ بتا دیں آپ سب کو ڈیٹس اور کب آپ وہاں پہ پہنچیں گے اور کس طرح ہے سارے پروگرام کی ترتیب. جی بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ حضرت سے بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ 21 مارچ کو وہاں پہنچوں گا اور 22 مارچ سے وہاں پروگرام شروع ہو جائیں گے. 22 جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ میں نے دینا ہے مدرسہ اسلامیہ میں، اور کوئی مشہور جگہ ہے مدرسہ اسلامیہ، وہاں میں جمعے کا خطبہ ہوگا. اور پھر جمعے ہی کو رات کو مغرب کے بعد بیان ہوگا سیرت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت کا یہ کانفرنس ہوگی، جلسہ ہوگا. یہ دارالعلوم کے نام سے شوگر لینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ہوگا. اور اس کے بعد 23 مارچ کو صبح 10 بجے سے 1 to 1 ملاقاتیں کروں گا. جو لوگ اپنے پرابلمز کے لیے، مسائل کے لیے 1 to 1 ملیں گے. اور وہ شہنائی ریسٹورنٹ ہے وہاں، تو شہنائی ریسٹورنٹ کے اندر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی. شام 4 بجے تک کا ہم نے وقت رکھا ہے، لیکن عام ہمارا تجربہ یہی ہے کہ مجھے رات کا 1 ہی بجتا ہے. تو کافی لوگ جن اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سب کو 1 to 1 ملنا، پھر ان کے جو مسائل سننا، پھر اس کو ان کا حل پیش کرنا. تو یہ 1 to 1 ملاقاتیں انشاءاللہ 23 کو ہوں گی. اور 24 کو انشاءاللہ میری واپسی ہوگی سویرے، کیونکہ 24 سنڈے ہے، تو سنڈے کو رات کا پروگرام بھی میں نے اسرار رحمت جو ہے انشاءاللہ یہاں نیو یارک میں کرنا ہوگا، تو میری واپسی ہو جائے گی. تو یہ وہاں کی ترتیب ہے. ویسے وہاں پہ وہ وہاں کے لوکل جو چینل ہے اس کے ریڈیو کے 3 ریڈیو ہیں لوکل، اس میں بھی اعلان ہو رہا ہے، ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ فلائر بھی تقریباً ہر پبلک پوائنٹ پہ فلائر بھی لگا دیے گئے ہیں. جمعات کے اندر بھی اعلان ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جادو ٹی وی پر جو مسلسل میرا ویڈیو ایڈ جو چل رہا ہے کہ جس میں یہ ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہیں. تو وہاں کے لوگ بڑی محبت سے میرے منتظر ہیں. میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ میں وہاں ان تک پہنچوں، ان کے ساتھ میری باتیں ہوں، جو بھی ہے ان کی محبت اور عقیدت شیئر ہو، اور اس کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ واپس پہنچوں، اور اللہ میری ان ساری مساعی کو قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ. تو ناظرین آپ نے جیسا کہ حضرت کا پورا ہیوسٹن کا پروگرام دیکھا کہ کس طرح سے حضرت کا پلان ہے وہاں پر. تو ہیوسٹن کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس موقع کو بہت ہی قیمتی جانیں. حضرت کا وقت انتہائی قیمتی ہے اور حضرت نے بڑی محبت سے آپ کے لیے وہاں وقت نکال رہے ہیں. حضرت کو اتنا سفر بھی کرنا پڑ رہا ہے صرف آپ کی خاطر، دین کی خاطر وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں. تو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو، آپ لوگ بھی اس کی قدر کریں. اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کے لیے حضرت کا ٹرپ بہت زیادہ نافع ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں کامیاب کریں گے. حضرت کا یہ ٹرپ کامیاب ہوگا، آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع ہوگا. تو حضرت ماشاءاللہ آپ ہیوسٹن جا رہے ہیں، وہاں تو ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے جو آپ کی منتظر ہے. کالز بھی بہت آ رہی ہیں، خاص کر شوگر لینڈ سے بھی مجھے بھی کالز آ رہی ہیں
کہ وہ آپ کے بہت زیادہ منتظر ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی ہمت دے, آپ کو بھی وہاں پہ آپ بھی اتنا آپ کا سفر ہوگا, تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو حضرت یہ خوابوں کے حوالے سے سوالات تھے لوگوں کے ذہن میں کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ خواب انتہائی اہم ہے ہماری زندگیوں میں, تو اس کی تعبیر کے حوالے سے بھی کوئی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم تعبیر اس کی کس سے معلوم کریں اور کس کو خواب سنایا جائے یا کسی کو نہ سنایا جائے؟ بعض سے لوگ نہیں سناتے کسی کو, بعض سے لوگ خیر کسی کو سناتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی رہنمائی؟ اور اس سلسلے میں حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب یا تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ. حبیب کا مطلب کہ جو مخلص تمہارا دوست ہے اس مخلص دوست کو بتاؤ, اور یا فرمایا کہ لبیب یعنی عقل مند سمجھدار عالم کو بتاؤ, اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو نہ بتاؤ, اس لیے کہ اس کی تعبیر جو ہے علی رجل طائر ہوتی ہے, گویا کہ پرندے کے پر ہوتی ہے. تو اگر جو کوئی آدمی اگر مذاق میں اس کی کوئی تعبیر دے دے گا یا عداوت حسد میں اس کے بارے میں کوئی الٹی بات کر دے گا تو وہی ہو جاتی ہے, وہ خواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ حبیب مخلص دوست, ہر ایک دوست بھی مخلص نہیں ہوتا, تو مخلص دوست کو بتاؤ تاکہ اس کے اچھے عنوان سے اس کی تعبیر متعین کرے. یا عالم دین کو بتاؤ, سمجھدار عالم کو جو معبر ہو, جو اس فن کا ماہر ہو. ظاہر ہے کہ تعبیر ایک مستقل ایک ملکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے, اور بنیادی طور پر تو سینہ بسینہ چلتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ روحانی طور پہ ہی چلتا ہے سینہ بسینہ. اور باقی یہ کہ جو بکس کے اندر کتابوں میں جو ضابطے ہیں, جو آئیڈیاز ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں, اس کو اسٹڈی کر کے آپ کو ایک جو کنسیپٹ آپ کا ایک تھوڑا سا کلیئر ہو جاتا ہے, کیا خواب کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے, وہ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ سینہ بسینہ ایک نور ہے, ایک ملکہ ہے کہ جب تعبیر معبر کے سامنے خواب آتا ہے تو تعبیر بھی اس کے سامنے اس کے روشن ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں, اس طریقے سے اس کی تعبیر متعین ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سے علماء کرام نے کچھ ضابطے بھی ایسے بنا دیے کہ اگر تعبیر بتانے والوں کو معلوم نہیں ہے یا یہ کہ اس تک اپروچ ممکن نہیں ہے, اب خواب کا کیا کریں, تو اس کے بارے میں دعائیں بھی ہیں کہ صبح جب اٹھیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ جو خواب میں نے رات دیکھا ہے اس کے اندر جو خیر ہے وہ خیر مجھے عطا فرما, اور اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے مجھے محفوظ فرما, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کر لے بنیادی طور پہ. اس کے علاوہ ویسے ایک یہ بھی بڑا دلچسپ اس میں لکھا ہے نقطہ بعض معبرین نے کہ اگر خواب کی تعبیر پتہ نہیں چل رہی اور بتانے والا بھی کوئی نہیں, تو فرمایا کہ گھر سے جب سویرے کو نکلیں تو سب سے پہلا شخص جو تم سے ملاقات کرے ملے اس کا نام پوچھیں. اس کے نام کا معنی اگر اچھا ہے آپ سمجھے کہ وہ جو خواب آیا تھا اس کی تعبیر اچھی ہے. اگر اس کے نام کا معنی خطرناک ہے, برا ہے, تو سمجھو کہ وہ خواب جو ہے وہ برا عنوان رکھتا ہے. اس حوالے سے آپ صدقہ دے دیں, اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ اس کی شر سے میری حفاظت فرما, اور اگر اچھا ہے تو یا اللہ اس خیر کو مجھے جلدی عطا فرما. انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ یہ جو خیر ہے یہ جلدی میرے پاس مجھے بھیج دے کہ میں اس کا محتاج ہوں, تو خیر مانگ لے. تو یہ اصل میں تعبیر کے حوالے سے, اور اس میں یہ کہ بشارتیں بھی ہوتی ہیں, تنبیہ ہوتی ہے, بعض اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں کہ دن بھر کے جو پریشان خیالات ہیں رات کو سوئے ہوئے نظر آ گئے, وہ بھی ایسے. بعض شیطانی خواب ہوتے ہیں اور بعض جو رحمانی خواب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہیں ان کی تعبیر ہوتی ہے, اور بعض جو ملکوتی ہوتے ہیں یعنی صفات قدسیہ جو اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں, اس وجہ سے انسان کو وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے خوابوں کی ایک پوری ایک ڈیٹیل ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے گویا کہ ایک انعکاس کرتا ہے اس کے قلب پر کہ جس سے یہ چیز اس پر روشن ہوتی ہے. جزاک اللہ. اس وقت ہمارے ساتھ کال میں موجود ہیں مریم کینیڈا سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ دونوں مفتی استاد کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا پروگرام ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور ہم سب کو آپ کے اس توسل سے پروگرام کے توسل سے بہت زیادہ دین سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. آپ کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پہ بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں. مجھے ایک اپنا خواب شیئر کرنا تھا آپ سے مفتی صاحب اخون صاحب سے, کہ میرے ہسبینڈ نے یہ خواب دیکھا تھا. انہوں نے خواب میں اپنے رشتہ کو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگ انہیں قبرستان میں دفنا کے واپس آ گئے.
صبح جب وہ خود جاتے ہیں ان کی قبر پہ تو دیکھتے ہیں ان کی قبر آدھی الٹے سائڈ سے کھلی تھی، اور انہوں نے اپنے والد کو دیکھا جیسے وہ آدھے جسم سے حرکت کرنے ہیں اٹھنے کے انداز میں، جیسے وہ آدھی نیند میں اور آدھی جاگ رہے ہیں، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ پھر فوراً واپس جا کے اپنے بھائی کو بتاتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ یہ سچویشن بتانے کے لیے. تو پھر یہ اچانک پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا میرا کہ جو شب معراج کا واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جسمانی نہیں تھا، وہ ان کی جو ہے وہ غیبی خوابی کیفیت میں تھا. تو کیا اس بارے میں ہے کہ وہ ان فزیکلی وہ گئے آسمانوں کی سیر کی تھی یا ان کی غیبی اور خوابی کیفیت تھی؟ جی بالکل، بہت شکریہ. یہ آپ کا سوال بہت سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر اور پھر یہ سوال انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. جی حضرت. ہاں، اس میں ایسا ہے کہ جو خواب ہے تو خواب بہت اچھا ہے، اس میں والد صاحب کی مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا ہے، اور باقی ان کا فکر مند ہونا اس طرح اشارہ ہے کہ ان کو ان کے لیے اثار ثواب کرنا چاہیے، ان کو صدقات دینے، ان کے لیے صدقات غریبوں میں دینے چاہیے اور پڑھ کے بخشنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ان کے درجات مزید بلند ہوں گے. اور باقی جو سوال کیا ہے اس میں اہل سنت والجماعت کا جو متفق علیہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہے، کہ آپ اس جسم اور روح کے ساتھ اس بیداری کی حالت میں آپ نے یہ اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے. اس لیے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے. پھر بیت المقدس سے عالم بالا، پھر سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد عرش بری تک جو سفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو وہ مقام احدیت پر پہنچنے کا جو پورا مرحلہ ہے، یہ سب کا سب جو معراج کہلاتا ہے. تو اسراء اور معراج جو ہے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جسمانی ہے، یعنی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہے، یہ نیند اور نوم کی حالت میں نہیں ہے. اصل میں التباس اور شبہ یہاں لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 مرتبہ معراج کا سفر پیش آیا، جس میں 32 مرتبہ آپ نے حالت نوم میں، یعنی نیند کی حالت میں آپ کو جو معراج اور اسراء کا سفر پیش آیا، نیند کی حالت میں، اور گویا کہ خواب کی صورت میں پیش آیا. اور اس سے مقصود تھا کہ آپ کو جو ہے یہ سارے کے سارے مراحل جو آگے آنے والے فزیکلی اس سے روشناس کرا دیا جائے. پہلے سے گویا کہ آپ کی ریہرسل ہو رہی تھی خوابوں کے ذریعے سے، پھر یہ جب یہ سفر پیش آیا تو یہ جسمانی معراج تھی کہ جسم اور روح کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ بیداری کی حالت میں یہ لمحوں کے اندر یہ سارا کا سارا سفر طے کیا ہے. لہٰذا حق مذہب یہی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ صرف نوم میں ہے وہ جسمانی نہیں تھا، تو اگر نوم کی حالت میں ہوتا تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ کفار و مشرکین کو تعجب ہوا اس لیے تھا کہ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ اس جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں گیا ہوں. اگر آپ کہتے میں نے خواب دیکھا ہے تو نہ ابو جہل کو تکلیف ہوتی، نہ عتبہ شیبہ شور مچاتے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. وہ کہتے کہ نیند کی حالت میں خواب میں انسان کہیں سے کہیں جا سکتا ہے. ایک گناہ گار سے گناہ گار آدمی خواب کی حالت میں سارے آسمانوں کو عبور کر کے جنتوں میں پہنچ جاتا ہے. تو خواب کے اندر یہ سارا کا سارا سفر دیکھنا یہ کمال ہی نہیں تھا. جب کمال اور معجزہ ہی نہیں تھا تو کفار کو اس پر اتنا وبیلا مچانے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن کریم میں موجود ہے کہ کفار نے کس قدر وبیلا مچایا، کتنا شور مچایا. آپ سے امتحانات لینا شروع کر دیے کہ آپ بیت المقدس کی بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، فلاں قافلہ ہمارا جو جا رہا وہ کہاں دیکھا آپ نے، ایک ایک چیز پوچھنا شروع کر دی. تو یہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ نیند کی حالت نہیں تھی، بیداری کی حالت میں اس جسم اور روح کے ساتھ جانے کا دعویٰ تھا آپ کا. یہی وہ معجزہ تھا جس پر سارے کے سارے کفار مشرکین نے وابلہ کیا اور اس کا انکار کر دیا. اگر خواب کی بات ہوتی تو لوگ بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں، تو وہ دیکھ کہتے جی آپ نے بھی خواب دیکھ لیا تو کون سا کمال کیا ہے. تو اصل میں معجزہ ہونا کمال تھا. اب رہا یہ سوال کہ یہ اصل میں یہ کنٹروورسی پیدا کیوں ہوئی. یہ اصل میں مستشرقین جو ہیں، جو مغربی جو آتھرز ہیں، یہ ان کا پیدا کیا ہوا عیسائیت اور یہودیت کی طرف سے اصل میں یہ التباس اور شبہ ڈالا ہوا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر یہ جو معجزہ ایسا ہے کہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. خود سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی اس جسم کے ساتھ جو ہے یہ کتنے مراحل ایسے ہیں خلا کے ان کو عبور نہیں کر سکتا. آج ان کے راکٹس جاتے ہیں کہاں کہاں جا کے وہ مار کھا لیتے ہیں، ان کو کتنے تحفظات دیے جاتے ہیں. آپ اسی جسم کے ساتھ براق میں بیٹھے چلے گئے، کوئی ظاہری انسٹرومنٹ جو ظاہری سائنسی
آلات کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اور آپ یہاں معمولی جگہ پہ نہیں، وہ آپ تو بہت اوپر گئے، یہ چاند پہ چلے گئے، چاند تو آسمانوں سے بہت نیچے ہے، مریخ تو آسمانوں سے بہت نیچے، وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کتنے تحفظات ہیں، لیکن آپ اسی جسم کے ساتھ چلے گئے. تو ان کی اس آج کی جدید دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس واقع معراج کے سامنے اصل میں فیل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ظاہر نہ ہو اور اس کے اندر شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور کچے اور کمزور ایمان کے مسلمان بھی ساتھ ہو لیتے ہیں اور وہ بھی کہنے لگتے ہیں. ورنہ جو ہے دلائل کی دنیا کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ یہ بالکل بیداری کی حالت میں آپ نے لمحوں کے اندر یہ سارا کا سارا سفر طے کیا تھا. اور پھر آج کی دنیا کے اندر کمپیوٹر کی ایک کلک سے آپ امریکہ سے افریقہ پہنچ جاتے ہیں، ایک کلک سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک کلک سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کے راکٹ لمحوں میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو آج کی دنیا میں تو یہ آپ کو معراج کے واقعے پہ تعجب ہونا نہیں چاہیے. انسان اپنے یہ کمزور انسان اپنے ہاتھ کے بنائے اور آلات کے ذریعے سے لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، تو کیا رب کائنات کہ جس نے اس انسان کو یہ طاقت بخشی ہے، کیا رب کائنات بغیر آلات کے اپنی قوت اور اپنی رحمت کے ذریعے سے لمحوں میں کہیں سے کہیں انسان کو نہیں پہنچا سکتا؟ یقیناً پہنچا سکتا ہے. اس لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر حضرت. ماشاءاللہ حضرت نے یہ انتہائی سینسٹیو سوال ماشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل سے اور ہر طرح سے اس کی کلیئرفائی کر کے بتایا، پیش کیا. بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کی اس دھوکے سے ہمیں بچائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو. یہ اس وقت ایمانوں پر انہی ڈاؤٹس کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ حضرت نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان حملوں سے. اس وقت مزید ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں پروگرام کی. عطیہ ہیں ہمارے پاس ساتھ نیو یارک سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی پوچھیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں کفن میں نے اپنے آپ کو لپٹے ہوئے دیکھا ہے، اور میں کسی سے ڈر رہی ہوں، اور میں نے کفن پہن کیا ہے کہ میں اگر کفن میں لیٹ جاؤں گی تو مجھے یہ لوگ ماریں گے نہیں، لیکن میرا منہ کھلا ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اور میرا 8 سال کا بیٹا، میں کسی اونچی جگہ پہ لیٹی ہوں اور یہ دونوں نیچے کھڑے ہیں، اور انہوں نے احرام پہنے ہیں وائٹ کلر کے. انہوں نے یہ لیٹے نہیں ہوئے، لیکن میں کفن میں لیٹی ہوئی ہوں. بس اتنا میں نے خواب. بہت شکریہ. آپ ہم حضرت سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے لیے خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب آپ کی توبہ قبول ہوگی. آپ یہ جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں اس پر توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. توبہ کی آپ کو توفیق ہوگی اور نیک اعمال کے اندر انشاءاللہ آپ ترقی کریں گی. اور باقی جو آپ نے ہسبینڈ کو بچوں کو جو ہے وہ اس میں دیکھا ہے سفید سے لباس میں، ان کو بھی انشاءاللہ دین کے اندر ترقی ہوگی اور دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواب کو پورا کرے. حضرت کی آپ کو یہ اس کی تعبیر بتا دی. ناظرین، اس پروگرام کشکول معرفت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ ہمارا بہت ہی قلیل سا وقت ہے، 1 گھنٹے کا، 9 سے 10 بجے کا. آپ یہ پروگرام ایوری ٹیوزڈے 9 o'clock to 10 o'clock 9 PM to 10 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم دیکھتے ہیں. اور اس پہ جانے کا طریقہ یہ کہ آپ حضرت کی ویب سائٹ www.muftimunir.org پر جائیں اور وہاں پہ لائیو اسٹریمنگ کلک کر کے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنی کالز کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے اپنے سوالات اس حضرت سے پوچھتے ہیں اور حضرت اس کا آپ کو حل بتاتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ یہ پروگرام رہا. آپ کے ساتھ گفتگو رہی. حضرت کے ساتھ بہت سی ہم نے چیزیں سیکھیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو آج ہم نے سیکھی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیونکہ علم کی یہی حقیقت ہے کہ جب علم عمل میں بدلتا ہے تبھی نور والا نور بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم جو سیکھا اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے. اور آپ کو کوئی بھی اس میں، کیونکہ اب چونکہ یہ وقت تھوڑا ہے، ہم اس میں ساری آپ کی کالز نہیں لے سکتے. جن کی ہم نے کالز نہیں لی ان سے ہم معذرت خواہ ہیں. وہ آپ پھر بھی اپنے سوالات اگر حضرت سے پوچھتے ہیں تو آپ needfatwa@gmail.com پر کشکول معرفت اس کے سبجیکٹ کے ساتھ آپ اس کو اپنے سوال کو پوسٹ کر سکتے ہیں. نیڈ فتوا NEED فتوا FATWA@gmail.com سبجیکٹ میں کشکول معرفت لکھیں اور اپنی ای میل کو 5 لائن سے زیادہ نہ رکھیں. حضرت کا ٹائم بہت قیمتی ہے. اس سے زیادہ لمبی ای میلز ہوں گی تو اس کا جواب نہ ملنا آپ ہی کے ذمہ ہوگا. اس کا ضروری نہیں کہ آپ کو جواب ملے. اپنی ای میلز کو سمرائز کریں، 5 لائنز میں رکھیں. اور اس وقت کے دوران کسی قسم کی انکنوینئنس ہوئی ہو، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہیں.
انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.